قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ وسیلے کا لفظ آ گیا۔ وسیلہ کیا ہے؟ کسی چیز، یعنی ایسی چیز جو کسی مقصد کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ لیکن نا وصلہ یصلو ملانے کو کہتے ہیں نا، تو کیا پتہ چلا کہ وسیلہ مانگا جا سکتا ہے۔ کس چیز کا؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، مطلب اللہ کو کہہ سکتے ہیں تجھے تیرے رحیم ہونے کا وسیلہ، تیرے کریم ہونے کا وسیلہ، تیرے الغفور ہونے کا وسیلہ۔ دوسری چیز، ہم اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی بہت دفعہ یہ بات اپنے اصحاب کو سناتے تھے کہ 3 لوگ غار میں پھنسے، اندھیری رات تھی، بارش ہو رہی تھی، تو پناہ لینے کے لیے غار میں گئے، اوپر سے ایک پتھر گرا اور دروازہ بند ہو گیا۔ پوری کوشش کی لیکن دروازے سے مراد کے جو پتھر تھا وہ ہٹ نہیں رہا، تو کہا کہ اب اس وقت اور تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، چلو اخلاص کے ساتھ کی ہوئی اپنی کوئی نیکی لاتے ہیں اور اس کو وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو معروف واقعہ، آپ اس کو کہیں سے بھی سن لیجئے۔ تو ایک کے کہنے پہ تھوڑا سا راستہ بنا، دوسرے کے اور پھر تیسرے کے راستہ کھل گیا۔ تو اپنی نیکیاں چھپائیے، کچھ نیکیاں اس مقصد سے بھی کیجئے کہ کل کہیں پھنس گئے، اللہ نہ کرے قبر میں، پل صراط پہ، تو وہ نیکیاں ہمارے بچاؤ کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح سے آپ نیک انسان جو آپ کے پاس موجود ہیں، زندہ ہیں، آپ ان سے دعائیں کروا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسی طرح کا کچھ عمل کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کا نام لیتے تھے، لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو کیا حکم ہے اور دور حاضر کے مسلمانوں کی جاہلانہ روش کیا۔ اللہ کا حکم ہے تقوی حاصل کرو، اتقوا اللہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تقوی کے بغیر جی رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے راستے میں قرب الہی کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور جنت کا ایک مقام بھی ہے وسیلہ۔ ہم اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ غلط وسیلے اختیار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ قبروں میں گئے ہوئے لوگوں کے وسیلے، جو ہڈیوں کے آپ دیکھیے ڈھانچے بن جائیں، وہ آپ کی مدد کریں گے، یا زندہ لوگ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک خاص حد تک۔ تو اس پہ بھی ہمیں سمجھنا، اس پہ ایک پورا لیکچر ہے، مجھے یاد ہے کہ اس موضوع کو بہت ڈیٹیل سے ہم نے سمجھا تھا تاکہ یہ روش بھی بدلی جا سکے، اور اس کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ جہالت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرو، اور ہم کریں جاہدوا فی الدنیا، صرف دنیا۔ تو فرق ہے ہم سب کا آج اس کتاب کے احکامات سے، زندگی گزارنے کا انداز بدل گیا۔ وسیلے پہ ایک حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری کی روایت 1010۔ جب کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب ہی برسی۔ اب اس پہ ذرا سا غور فرمائیے گا، جس وقت حضرت عمر یہ جملے بولتے اس وقت حضرت عباس زندہ تھے؟ اس طرح بولتے؟ کیا اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود نہیں تھا؟ کیا حضرت عمر یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ نبی کے وسیلے سے بارش برسا دے جو مسجد نبوی کے پہلو میں دفن ہے؟ نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو دنیا سے چلے گئے، آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اچھا گمان رکھیے، اور اللہ تعالیٰ میں اتنا وقت دے کہ ہم ان موضوعات کو تفصیل سے سنیں، کیونکہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ نیکیاں ہاتھ میں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب عقائد میں ضعف ہوتا ہے۔